ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب والائمۃ علیہم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق۔ السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین۔ دعا ہے خداوند متعال ہمارا اس مقدس مقام پر چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بانیان کا صف ماتم بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خداوند متعال ہمیں رونے اور رلانے والوں میں سے شمار فرمائے۔ خداوند متعال ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین اور اولاد حسین کے۔ خداوند متعال ہمارے وقت کی حجت کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا، پیغمبر گرامی، پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث اور متفق علیہ حدیث جس کو خاصہ اور عامہ دونوں نے نقل کیا ہے، اہل سنت برادران نے اور اہل تشیع کے علماء نے دونوں مذاہب کے بزرگان نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، جس کو پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفیٰ ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق بتا رہے ہیں وہ علی ابن ابی طالب حیدر کرار کی محبت و ولایت کو قرار دے رہے ہیں۔ اتنی مہم ہے محبت امیر المؤمنین کہ جس کے بغیر خداوند متعال انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں کرتا، اور اگر جس انسان کے دل میں محبت علی ابن ابی طالب ہوگی، خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ میں اس کے تھوڑے عمل کو بھی کل روز قیامت زیادہ کر دوں گا۔ کتنی مہم ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولایت۔ جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولادت ہوتی ہے تو خانہ کعبہ میں اور جناب امیر المؤمنین کی والدہ ماجدہ گرامی کو بلایا جاتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لائیے۔ گویا کہ یہ حکم خداوندی ہے کہ امیر المؤمنین کی ولادت دنیا اور آخرت کے مقدس ترین مقام پر خانہ خدا میں ہو۔ اگر کوئی امیر المؤمنین سے پہلے
یا کوئی امیر المؤمنین کے بعد خانہ کعبہ میں جس کی ولایت ہو اس کی معرفی کریں، سوائے علی ابن ابی طالب کے، جس کو بڑے افتخار کے ساتھ خانہ کعبہ میں خداوند متعال نے جنم دیا، اور جناب فاطمہ بنت اسد کو بلایا گیا کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لائیے۔ یہ ہے عظمت امیر المؤمنین جس کی ولادت ہوتی ہے خانہ کعبہ میں۔ ایک دوسری فضیلت بھی امیر المؤمنین کی بتائے جاؤں کہ جس کی شہادت ہوتی ہے وہ مسجد کے محراب میں، اور محراب کے بعد پھر سجدہ کی حالت میں، تو اس کو بھی امیر المؤمنین کہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا نمازی نہیں دیکھا اور جس کی شہادت ہو اور مسجد کے اندر ہو اور سجدے کی حالت میں ہو۔ یہ بھی تخصیصات، یہ بھی مخصوصات امیر المؤمنین کی ذات کے ساتھ ہے کہ امیر المؤمنین نے 19 رمضان کو جب ضرب لگی تو علی ابن ابی طالب سجدہ کی حالت میں تھے، اور ایسی نماز پڑھی جو شہید کرنے والا تھا، جو تلوار چلانے والا تھا، وہ تلوار چلا کے کانپ رہا تھا۔ آپ کا اور میرا امام سر میں تلوار کھا کر خداوند متعال کی بارگاہ میں مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ ہے کوئی ایسا نمازی تو دنیا والوں اس کی معرفی کرو۔ دنیا والوں، جو امیر المؤمنین کے ساتھ آپ ایرے غیرے کا مقابلہ کرتے ہیں، امیر المؤمنین کے ساتھ ایرے غیرے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر گرامی اسلام کے بعد اگر کوئی افضل ترین شخص ہے، اگر کوئی افضل ترین ذات ہے خداوند متعال کے نزدیک، خدا کے پیغمبر کے نزدیک، تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ دشمن یہ کہہ رہا تھا کہ نماز کوفہ میں ختم ہو گئی۔ میں یہ کہتا ہوں امیر المؤمنین نے سجدہ کی حالت میں خداوند متعال کو اپنی جان دے کر نماز کو نئی زندگی دے دی ہے، اپنی زندگی کو ختم کیا ہے امیر المؤمنین نے، اور خداوند متعال کے احکام کی زندگی کو نئی زندگی دی ہے امیر المؤمنین نے۔ آج جو کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین کی شہادت کے وقت یا حسین ابن علی کی شہادت کے بعد نماز ختم ہو گئی، تماچا ہے ان کے منہ پر۔ ایسے خطبہ پر خدا کی لعنت ہے جو نماز جیسی عبادت ہو اور اس کا مذاق بنایا جائے۔ وہ نماز جس کے لیے امیر المؤمنین کی ذات گرامی نماز کو بچانے کے لیے اپنا سر دے رہے ہیں، وہ حسین ابن علی جس نے اپنا سر دیا کربلا کی گرم زمین پر، اور یہ کہا اے نانا میں نے اپنا سر دیا، میں نے بچوں کا سر دیا، اور میں نے اپنا کنبہ آپ پر قربان کیا، میں نے اپنا کنبہ آپ کے احکامات پر قربان کیا، اے میرے نانا رسول، اور میں نے ساری اولاد اور میں نے سارے خیام جو بھر کے لایا تھا وہ سب آپ کے دین پر قربان کیے، اور آج میں نے آپ کا دین مکمل کیا۔ آج میں نے خداوند متعال کی نماز بھی بچائی ہے، آج میں نے خداوند متعال کا روزہ بھی بچایا ہے، آج میں نے خداوند متعال کی حج بھی بچائی ہے، اور میں نے اپنا سر دیا ہے احکامات خداوند متعال کو بچانے کے لیے۔ آج یہ کہہ رہے ہیں
کہ نماز کربلا میں ختم ہو گئی، یہ کیسا تضاد ہے، یہ کیسی بے حیائی ہے، یہ کیسے خطبہ ہیں، یہ کیسے اہل منبر ہیں جو کہتے ہیں کہ کربلا میں نماز شہید ہو گئی تھی، خداوند متعال کے حکم سے آپ کے اور میرے امام حسین ابن ابی طالب نے اپنی گردن کٹوائی ہے احکامات خداوند متعال کو بچانے کے لیے، اپنی گردن کٹوائی ہے نماز کو بچانے کے لیے، اپنی گردن کٹوائی ہے روزہ کو جنم دینے کے لیے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ نماز کربلا میں ختم ہو گئی؟ نہ میرے دوست، ایسا کچھ نہیں ہے۔ خداوند متعال کے حکم سے امیر المؤمنین نے سجدے میں سر دے کر نماز کو نئی زندگی دی ہے، حسین ابن علی نے سجدہ میں سر دے کر اسلام کو نئی زندگی دی ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے، اگر کوئی انسان ہے تو اس پر حسین ابن علی کا احسان ہے کہ حسین ابن علی نے گردن کٹا کر اسلام کو زندہ کیا، حسین ابن علی نے گردن کٹا کر انسان کی انسانیت کو زندہ کیا۔ آج تو کہتا ہے کہ نماز شہید ہو گئی۔ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اپنے خدا کو یا اپنے پیغمبر دو عالم کو؟ یکل روز قیامت جناب زہرا کے سامنے شرمندہ ہوگا تو مذاق بنا رہا ہے نماز کا، تو مذاق بنا رہا ہے ہر عبادت کا۔ حیا کر، شرم کر، مقصد حسین کو سمجھ، مقصد عزاداری کو سمجھ۔ اگر تیرے اندر ذکر ہے، فکر نہیں ہے تو اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں۔ کل روز قیامت امام حسین کا ذکر تجھے کوئی کام نہیں آئے گا۔ خداوند متعال ہمیں توفیق دے، ہم زندہ رہے مقصد امام حسین پر اور اس دنیا سے چلے تو ہمارے دل میں ذکر امام حسین، فکر امام حسین موجود ہو۔ عزادارو، آج مجھے جس مظلوم کا تذکرہ کرنا ہے دنیا جسے میدان کربلا کا سپہ سالار کہتے ہیں، پیغمبر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر جنگ میں جو سپہ سالار ہوا کرتے تھے وہ علی ابن ابی طالب حیدر کرار کی ذات ہوا کرتی تھی۔ بے عین ہی جیسے کربلا میں مولا حسین کی سپاہ کا، مولا حسین کے لشکر کے چیف آف آرمی اسٹاف حضرت عباس علمدار تھے، مولا حسین کے لشکر کے سپہ سالار حضرت غازی عباس علمدار تھے۔ عزادارو، روایات یہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلا خیمہ جو تھا وہ عباس علمدار کا تھا، اور سب سے آخر والا خیمہ جو تھا وہ امام سجاد علیہ السلام کا تھا۔ سب سے پہلا خیمہ حضرت عباس علمدار کا اور سب سے آخر والا خیمہ حضرت سجاد کا۔
حضرت عباس حضرت سجاد سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس طرف سے آپ حفاظت کریں گے اور سامنے والی سائیڈ سے میں اپنے مظلوم بھائی حسین کا خادم، میں اپنے آقا کی حفاظت کروں گا سامنے والی سائیڈ سے، اور اہل حرم کی حفاظت کروں گا۔ عزادارو، کوئی اتنا پیار تھا حضرت عباس اور حضرت علی اکبر کا، اور کوئی بنی ہاشم کے جوانوں میں سے سب سے زیادہ جو خوبصورت تھے وہ علی اکبر اور حضرت عباس علیہ السلام تھے۔ عاشور کی آدھی رات گزرتی ہے، حضرت عباس علیہ السلام آتے ہیں حضرت علی اکبر کی خدمت میں۔ بھتیجے کو کہتے ہیں، اے علی اکبر، کل جب صبح ہو جائے گی تو ہم ظہر سے پہلے عمر ابن سعد کے لشکر کا خاتمہ کر دیں گے۔ صبح ہوتی ہے، ظہر سے پہلے جناب عباس علمدار جاتے ہیں، میدان کا جائزہ لے کے آتے ہیں، پھر علی اکبر کے پاس آتے ہیں، اے میرے لال علی اکبر، میں جائزہ لے کے آیا ہوں، لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے میں نے۔ اے علی اکبر، 2 حصوں کے ساتھ آپ کا چاچا عباس کافی ہے، وہ ان کے ساتھ لڑے گا اور ان کو فنار کرے گا۔ اے اکبر، 1/4 لشکر کی ان کے ساتھ آپ جنگ کرنا، اور 1/4 میرے آقا کے انصار جنگ کریں گے۔ کہا، اے علی اکبر، جو 1/4 حصہ ہے اس لشکر کو آپ روک کے رکھنا۔ عزادارو، حضرت عباس علمدار نے کہا کہ میں جو لشکر میرے ذمہ ہے کہ میں آدھے لشکر کو فنار کر کے علی اکبر پھر آ جاتا ہوں، آپ کے لشکر کو فنار کروں گا۔ عزادارو، علی اکبر جب کل صبح ہوتی ہے آتے ہیں اپنے بابا کے پاس، آپس میں عباس اور علی اکبر باتیں کر رہے ہیں کہ کل ہم اپنے مولا حسین کو جنگ کی زحمت نہیں دیں گے اور دشمن کو واصل جہنم کر دیں گے۔ عزادارو، زبیر کہتا ہے کہ ہم نے سنا ہے جیسے پیغمبر گرامی اسلام کی ہر جنگ میں سپہ سالار علی ابن ابی طالب ہوا کرتے تھے، ہم نے سنا ہے حسین مظلوم کے سپہ سالار حضرت عباس ہیں۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا، مولا عباس نے گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور کھینچا۔ عزادارو، زبیر کہتا ہے صبح ہوتے ہی مجھے حضرت عباس نے یہ کہا کہ اے زبیر، جیسے ہی صبح ہوگی میں بتاؤں گا کہ میں کس کا فرزند ہوں، میں بتاؤں گا کہ میرے جسم کے اندر حیدر کرار
غیر فرار علی ابن ابی طالب کا خون ہے۔ عزادارو، جب مدینہ میں پتہ چلا نا کہ حضرت عباس علمدار زین سے اتر گئے ہیں اور کربلا میں محمد کا نواسا حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا، روایت یہ کہتی ہے کہ جناب ام المنین کا حجرہ مسجد کے ساتھ تھا۔ جیسے ہی جناب ام المنین نے یہ سنا کہ حسین ابن علی عاشور کی عصر شہید ہو گئے ہیں، جناب ام المنین کیونکہ آنکھوں سے ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی، روایت یہ کہتی ہے کہ جناب ام المنین نے عصا کو اپنے ہاتھ میں لیا اور باہر آئیں، کہا کون ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ حسین ابن علی عاشور کی عصر کو شہید کر دیے گئے ہیں؟ کون ہے جو نواسہ رسول حسین ابن علی کو شہید کرے گا؟ کون ہے جو علی ابن ابی طالب کو شہید کرے گا؟ کون ہے جو بطول کے چن کو شہید کرے گا؟ عزادارو، جناب ام المنین نے کہا بشیر میں کیسے مان لوں کہ حسین ابن علی شہید ہو گئے ہیں جبکہ میرا عباس زندہ ہے؟ او بشیر، او ام المنین، اور میں عباس کی ماں ہوں، بشیر تو یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ حسین کربلا میں مارا گیا ہے؟ عزادارو، بشیر یہ کہتا ہے کہ اے جناب ام البنین، حسین سے پہلے اور تیرا عباس مارا گیا۔ عزادارو، جناب ام المنین کے ہاتھ سے عصا چھوٹ گئی اور بی بی زمین پر گر گئی اور کہتی ہے واہ عباسا، اور پھر بی بی کہتی ہے کہ اے بشیر، تو نے میرا جگر بہر نکال لیا ہے، اور جب سے تو نے یہ کہا ہے کہ حسین ابن علی او عاشور کی عصر کو او زین سے زمین پر آ گئے، اور تو نے یہ بھی کہا اور کہ تیرا عباس بھی او حسین سے پہلے روز عاشورہ او شاہ سوار او زین سے زمین پر آ گئے۔ عزادارو، اس کا چہرہ مبارک ایسے لگتا تھا اور جیسے ایسے کوئی ضعیفہ ہو اور گریے کی وجہ سے تڑپ رہی ہو اور یہ سوچ رہی ہو کہ میرے لال عباس کا چہرہ اور میرے لال عباس کے بازو۔ عزادارو، جناب ام المنین اپنی عصا کے سہارے گئی ہیں اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پر ام المنین یہ کہتی ہے اے زہرا سلام اللہ علیہا، اور مجھے معاف کر دینا، اور میرا عباس تیرے حسین سے پہلے شہید ہو گئے، اور مجھے معاف کر دینا، اور تیرا حسین کربلا میں اور 3 دن کا پیاسا اور بھوکا اور شہید کر دیا گیا۔ عزادارو، اسی اثناء میں جناب عباس علمدار نے آواز سنی ہے کہ جو خیموں میں بیویوں کی اور بچوں کی آواز بلند ہوتی ہے، العطش العطش، جناب عباس علمدار علیہ السلام
رخ کرتے ہیں خیمے کی طرف۔ عزادارو اس خیمے میں گئے جہاں خالی مشکیزیں پڑے تھے، اور 4 سال کی معصومہ ان مشکیزوں کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں ایک گھونٹ پانی کا مل جائے۔ علی اصغر بہت پیاسا ہے، علی اصغر کو پلاؤں گی۔ اور جیسے ہی جناب عباس نے یہ منظر دیکھا اور جناب سکینہ سے یہ کہا کہ اے سکینہ، اپنے بابا سے سفارش کیجئے کہ مجھے میدان کربلا میں جانے دے۔ عزادارو روایت یہ کہتی ہے حضرت عباس علمدار کئی مرتبہ گئے ہیں اپنے آقا کی خدمت میں کہ اے میرے بھائی، اے میرے آقا، مجھے میدان کربلا جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ پہلی مرتبہ گئے ہیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت حسین مظلوم نے یہ کہہ کر عباس علمدار کو واپس بھیجا کہ اے عباس، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ روایت یہ کہتی ہے ایک مرتبہ پھر جب اصحاب کے لاشیں آئے، جب حبیب ابن مظاہر کا لاشا آیا، مظلوم کربلا سب کے لاشیں لائے خیموں میں، جیسے ہی حبیب کا لاشا آیا، حضرت عباس علمدار نے کہا کہ اے میرے آقا حسین، مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ روایت یہ کہتی ہے دوسری مرتبہ امام مظلوم نے یہ کہا کہ اے عباس، تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ عزادارو جب آئے ہیں ظہر کے وقت، اون محمد کے لاشیں، پھر حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے مولا و آقا امام مظلوم سے پھر موت کی اور جنگ کی اجازت طلب کی ہے۔ روایت یہ کہتی ہے امام مظلوم نے پھر وہی بے عین ہی وہی جواب دیا کہ اے عباس، آپ میرے لشکر کے سپہ سالار ہو۔ حضرت عباس نے کہا کہ اے میرے بھائی حسین، وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ اے اب تو تیرے سارے عوان و انصار کے لاشیں بھی آ گئے، او حبیب بھی شہید ہو گئے، اویان محمد کے لاشوں کو بھی تو خود اٹھا کے لایا ہے مقتل سے خیموں کی طرف۔ روایت یہ کہتی ہے کہ امام مظلوم نے اجازت نہیں دی، اسی اثنا میں خیمے سے رونے کی آواز آتی ہے۔ حضرت عباس علمدار خیمے میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں 4 سال کی معصومہ ہے جو پیاس کی وجہ سے تڑپ رہی ہے۔ علی اصغر ہے جس کے لب کھلتے ہیں تو وہ بند نہیں ہوتے، اگر بند ہوتے ہیں تو وہ کھل نہیں سکتے۔ حضرت عباس نے 4 سال کی معصومہ کی سفارش کروائی ہے اپنے مولا اور آقا کے، کہا میری بیٹی سکینہ، اپنے باپ میرے آقا حسین علیہ السلام مجھے اجازت نہیں دے رہے، آپ سفارش کیجئے، یہ کوزے لے کے آئیے اپنے بابا کی خدمت میں، ان سے کہیے کہ مجھے میدان کی اجازت دے دیں۔ عزادارو روایت یہ کہتی ہے کہ جناب سکینہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا آئی ہیں،
اپنے بابا حسین علیہ السلام کے پاس خشک اور خالی مشکیزیں لے کے آئی ہے، خشک اور خالی پیالے لے کے آئی ہیں اپنے بابا کے پاس، اور کہا اے بابا میرے چچا کو پانی کی اجازت دے دیجئے، خیموں میں پانی نہیں ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ 7 عاشور کی شب کو عمر ابن سعد ملعون نے اہل البیت پر پانی بند کر دیا اور یہ حکم دیا کہ اس فرات سے چرند پرند پانی پی سکتے ہیں، پر آل رسول پر فرات کا پانی، کربلا کا پانی بند ہے۔ عزادارو، امام مظلوم نے جناب عباس کو کہا کہ آئے میرے بھائی عباس، آپ کو صرف پانی لے آنے کی اجازت ہے اور میری درخواست ہے اے عباس، ایک مرتبہ آپ خیمے میں جائیے، اپنی بہن زینب سلام اللہ علیہا سے ودا کر لیجئے۔ عزادارو، روایت یہ کہتی ہے کہ جناب عباس علمدار گئے ہیں خیمے کی طرف، خیمے کے باہر بلند آواز سے کہا اے اہل حرام، اے جناب زینب سلام اللہ علیہا، الوداع الوداع۔ او عزادارو، اسی اثناء میں جناب زینب نے کہا اے عباس ایک لحظہ آپ خیمے میں آئیے۔ جناب عباس علیہ السلام عزادارو گئے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دونوں بازوؤں کو اپنے بھائی لشکر کے سپہ سالار حضرت عباس کے گلے میں ڈالی ہے، حضرت عباس کے گلے میں ڈال کر رو رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ اے عباس علمدار، جب میں ایک مدینہ سے کوفہ آئی تھی، کوفہ میں اس وقت میرے باپ علی ابن ابی طالب کی شاہی تھی۔ علی ابن ابی طالب میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ اے زینب، آج تو بڑے عزت اور احترام وقار کے ساتھ کوفے میں آئی ہے، اور ایک وقت ہوگا بے مکنا چادر آپ کوفے کی گلیوں میں پھرائی جاؤ گی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا حضرت عباس علمدار کو یہ بتا رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ آئے میرے بھائی، مجھے یقین تھا کہ میرے بابا نے جو کہہ دیا ہے وہ حق اور سچ ہے، میں نے کبھی شک نہیں کیا، لیکن عباس میں سوچتی تھی اور جس بھائی کا اور جس بہن کا بھائی عباس جیسا ہو، اور جس بھائی اور جس بہن کا بھائی اور شجاعت میں علی مرتضیٰ جیسا ہو، اور جو ہاشمی خون ہو، اے عباس میں یہ زینب سوچا کرتی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ زینب کا غازی بھی زندہ ہو اور زینب کوفہ کے بازاروں میں اور بے مکنا و چادر پھرائی جائے۔ عزادارو، روایت یہ کہتی ہے حضرت عباس علمدار گئے ہیں میدان کی طرف، بچے دیکھ رہے ہیں، جناب سکینہ بچوں کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں، خیمے کے دروازے پہ سب کھڑے ہیں، سب کے ہاتھوں میں کوزے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں چچا عباس آئیں گے
یہ کہہ رہی ہے سکینہ کہ اے بچوں میں سب کو سیراب کروں گی۔ ایک مرتبہ دیکھتی ہیں حضرت عباس علمدار کا علم دکھائی نہیں دیا۔ جناب سکینہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے بچوں سے کہا کہ اب عمو جان فرات میں داخل ہو گئے ہیں، ابھی پانی لے کر واپس آئیں گے، عزادارو۔ پھر حضرت عباس علمدار کا علم نظر آتا ہے۔ حضرت سکینہ کے چہرے پر مسکراہٹ، حضرت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی ہے۔ بچوں کو جناب سکینہ نے یہ تسلی دی ہے کہ وہ دیکھو میرا عباس، وہ دیکھو میرا چچا، اور جس کا علم نظر آ رہا ہے وہ پانی لے کر واپس آ رہا ہے۔ عزادارو، اسی اثناء میں روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عباس کا علم لڑکھڑایا ہے، اور جناب سکینہ نے یہ بچوں سے یہ کہا کہ بچوں اپنے ہاتھوں کو بلند کرو اور میرے چاچا کی خیر ہو، اور خداوند متعال اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزادارو، حضرت عباس علمدار کا مشکیزہ گرا اور مشک میں تیر لگے۔ ملعون نے حکم دیا کہ تیروں کی بارش کی جائے۔ عزادارو، حضرت عباس علیہ السلام جنگ بھی کر رہے ہیں اور مشکیزے کو بھی سنبھالا ہوا ہے۔ اتنے میں ایک ملعون نے تیر کا وار کیا، ایک ملعون نے تلوار کا وار کیا، اور حضرت عباس علیہ السلام کا دایاں بازو قلم ہوا، اور دوسرے ملعون نے وار کیا اور حضرت عباس علیہ السلام کا بایاں بازو بھی قلم ہوا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب دونوں بازو حیدر کرار کے بیٹے کے شہید ہو گئے تو نہیں معلوم، روایت یہ کہتی ہے ہاتھ تو تھے نہیں معلوم مشک کو کیسے دانتوں سے لیا اور دانتوں میں مشک ڈالی ہے، بڑھ رہے ہیں خیمے کی طرف۔ اسی اثناء میں حرملہ ملعون نے گرد مارا ہے جو جناب عباس کی گردن پہ لگا ہے۔ پھر حضرت عباس علمدار سنبھل نہیں پائے، پھر تیروں کی بارش ہوئی ہے اور اتنے تیر لگے ہیں کہ عباس کی مشک کا پانی بہہ گیا ہے عباس کے سینے میں، اور تیروں کے اتنی بارش ہوئی ہے۔ روایت یہ کہتی ہے علمدار باوفا کا جسم میں کوئی ایسی خالی جگہ نہیں تھی کہ جو تیروں اور تلواروں کے زخموں سے خالی ہو۔ روایت یہ کہتی ہے علمدار باوفا نے اپنے بھائی حسین علیہ السلام کو صدا دی کہ اے میرے بھائی حسین، آئیے اپنے بھائی کو سنبھالیے۔ عزادارو، روایت یہ کہتی ہے کہ جب حضرت عباس علیہ السلام حزین سے زمین پر آئے، میں پوچھتا ہوں عزادارو، اور جب کوئی سالار اور جب کوئی جنگجو حزین سے زمین پر آتا ہے، سب سے پہلے اس کو ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ عزادارو، عباس کے ہاتھ تو نہیں تھے، اور میں پوچھتا ہوں، اور پھر ام المؤمنین کا لال حضرت عباس علیہ السلام حزین سے زمین پر کیسے آئے؟ عزادارو، روایت یہ کہتی ہے
اور حرملہ ملعون نے ایک تیر مارا جو حضرت عباس علیہ السلام کی آنکھ میں جا کر لگا۔ عزادارو، عباس علیہ السلام کے ہاتھ تھے نہیں، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور جس کے ہاتھ نہ ہو وہ تیر کو آنکھ سے کیسے نکالتا ہے؟ روایت یہ کہتی ہے حضرت عباس علمدار کوشش کر رہے ہیں کسی طرح یہ تیر آنکھ سے نکل آئے اور میں سپاہ یزید کا مقابلہ کروں اور کسی طرح یہ پانی یہ مشک پہنچ جائے سکینہ کے پاس جو میرا انتظار کر رہی ہے۔ عزادارو، جب بھائی نے بھائی کو بلایا ہے کربلا میں تو حضرت حسین علیہ السلام نے فوری ذوالجناح پر سوار ہوئے، ذوالجناح کو حکم دیا کہ اے ذوالجناح جلدی لے جاؤ، مجھے بھائی کے جسد پر جانا ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ یہ ذوالجناح کچھ دیر چلا ہے پھر رکا ہے، اور امام مظلوم نے دیکھا کہ ذوالجناح چلا ہے پھر رکا ہے، اور جب ذوالجناح کے پاؤں کے سامنے دیکھا عباس کا دایاں بازو کربلا کی گرم زمین پر پڑا تھا، اور مظلوم نے اس بازو کو اٹھایا، اور پھر ذوالجناح چلا ہے، اور کچھ دیر چلنے کے بعد پھر دیکھا ذوالجناح رک گیا۔ پھر حسین علیہ السلام نے دیکھا عباس علیہ السلام کا بایاں بازو قلم تھا، اور پھر وہ اٹھایا، اور پھر پہنچے ہیں علی عباس کے لاش پر، علمدار کی لاش پر پہنچا ہے زہرا کا جایا، حضرت عباس کی لاش پر پہنچا ہے مظلوم کربلا۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ اپنے بھائی کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا ہے مظلوم کربلا نے، اور حضرت عباس نے اپنے زانوں کو اپنے مولا اور آقا حسین کی گود میں نہیں رکھا۔ یہی عمل روایت کہتی ہے 3 مرتبہ تکرار ہوا ہے۔ حضرت عباس نے پھر اپنے سر کو اپنے مولا اور آقا امام مظلوم کے گود میں رکھا ہے۔ جب رکھا ہے تو حضرت عباس علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے آقا، اے میرے مولا حسین، آج آپ نے میرے سر کو اپنے زانوں پر رکھا ہے، اور کل روز عاشور ہوگی، اور آپ کا سر اور کس کے زانوں پر ہوگا؟ روایت یہ کہتی ہے کہ جب اہل حرم نے یہ سنا کہ عباس زین سے زمین پر آ گئے، عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے، عباس کی پیشانی زخمی ہو گئی، عباس کی آنکھوں میں تیر لگے، اور عباس بن بازوؤں کے زین سے زمین پر آیا تو جناب ام المصائب حضرت زینب نے اہل حرم کو جمع کیا۔ اہل حرم کو جمع کرنے کے بعد جناب زینب ام المصائب یہ کہتی تھی کہ اے مستورات اہل حرام، اور جس پردے کی میں نے تجھے مدینہ میں ضمانت دی ہے، اب اس پردے کی ضمانت میں واپس لیتی ہوں، اور جس کے بل بوتے پر اور میں نے آپ کے پردوں کی ضمانت لی تھی، وہ کربلا کی گرم زمین پر اور بن بازوؤں کے
فرات پر پہنچ کے وہ پانی بھی نہ پی سکا، اس وجہ سے کہ اہل حرم پیاسے ہیں۔ ہاں میری سکینہ نے مجھے کربلا میں بھیجا ہے، فرات پر بھیجا ہے پانی لانے کے لیے۔ اے ام المصائب حضرت زینب نے کہا، اے خواتین بنی ہاشم، اے کلثوم و سکینہ، اے اپنے پردے کی آپ خود حفاظت کریے۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ زینب جائے گی کربلا سے کوفہ، اور کوفہ میں بے مکنا اور چادر، اور زینب کو بازاروں میں پھرایا جائے گا، اور بڑی بے حرمتی کے ساتھ مجھے شام بھی لے جایا جائے گا، کیونکہ آج میرا عباس نہیں ہے۔ اور جیسے ہی عباس شہید ہوئے سب کی آس ٹوٹ گئی، اور سب آل حرم نے یہ کہا، ہائے او میرا پردہ، ہائے او میری چادر۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔